اما بعد، بات چل رہی تھی جنت کی۔ جنت میں سے جو جنتیوں کے لیے سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کے جنت کے 4 دروازے ہوں گے، اور یہ جو 4 دروازے ہیں یہ ہر جنتی کے ہوں گے، لیکن ادنا درجے کے صرف جو جنتی ہوگا اس کے صرف یہی 4 دروازے ہوں گے۔ باقی جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کے اپنے اپنے سٹیٹس ہوں گے، اپنے اپنے مرتبے ہوں گے، اس مرتبے کے اعتبار سے ان کے دروازے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب یہ دروازے کیوں ہوں گے؟ دروازوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کی زیارت کے لیے فرشتے حاضر ہوا کریں گے، یعنی اس کا وہاں پر اتنا مقام ہوگا کہ فرشتے ادب کے ساتھ حاضر ہوا کریں گے اور آ کر کہا کریں گے حضور ہمیں اجازت کا شرف عطا کیجیے۔ یعنی یہ وہ جنتی ہوگا جس نے دنیا میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، کبھی حج نہیں کیا ہوگا، کبھی روزہ نہیں رکھا ہوگا، کبھی اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا، صرف مسلمان ہوگا۔ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، پھر اس کے بعد جہنم سے نکل کر جب جنت میں آئے گا تو یہ اس کا حال ہوگا کہ فرشتے اس کی زیارت کے لیے اجازت لیں گے۔ دوسرا دروازہ اس لیے ہوگا کہ وہاں سے اس کی بیویاں داخل ہوں گی، بیوی نہیں بیویاں، اور ڈھیر ہوں گی بیویاں، یہاں تو ایک نہیں سنبھالی جاتی لوگوں سے، وہاں پر ڈھیروں بیویاں ہوں گی، اور وہ آئیں گی تو ان کے آنے کا جو انداز ہوگا وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اگر دن باقی رہے تو انشاءاللہ وہ جب بیان کریں گے تو آپ میں سے ہر ایک کی رالیں ٹپکیں گی کہ یار ہماری بھی اتنی بیویاں ہوں گی، اور وہ کیسی ہوں گی، ان کے آنے کا سٹائل کیا ہوگا، ان کے آنے کا انداز کیا ہوگا، اگر اس کو بیان کریں تو آپ لوگ ابھی سے گم ہو جائیں گے، اپنے اسکول کے کام کو چھوڑ دیں گے، لہذا ہم اس کو بیان نہیں کرتے فی الحال۔ اچھا جی، تیسرا دروازہ اس کے اور دوزخیوں کے درمیان ہوگا، جہنم والوں کے درمیان۔ وہ جہنم کا دروازہ کیوں رکھا جنت میں؟ اس لیے کہ وہ جہنم والوں کو دیکھے گا اور پھر کہے گا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے بڑی نعمت میں بڑی نعمت میں رکھا ہے تو نے۔ اور چوتھا دروازہ اس کے اور رب کے درمیان ہوگا، جس کو دار السلام کہیں گے، جس کو باب السلام کہیں گے۔ وہ جب چاہے گا دروازہ کھولے گا اور اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو کتنی رحمتوں والی جنت ہے بھائی، جنت کا شوق ہے بھائی۔ اچھا، وہ دروازے کیسے ہوں گے؟ مفتحۃ لہم الابواب، قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دروازے ایسے سمجھدار ہوں گے کہ وہ دروازے جنتی کے ساتھ بات کریں گے۔ جب جنتی دروازے کے سامنے آئے گا تو وہ دروازہ اس سے پوچھے گا حضور میں کھل جاؤں، حضور میں کھل جاؤں، تو وہ آگے سے کہے گا کھل جائیں، تو پھر وہ کھل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ اندر داخل ہو جائے گا تو اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک وہ اس سے پوچھے گا نہیں حضور اب میں بند بھی ہو جاؤں، تو پھر دروازہ کہے گا حضور بند ہو جائیں۔ یہ میں اپنے لفظوں میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، دروازہ اس کو بات کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دروازہ بات کرے گا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دروازہ جنتی کے ساتھ بات کرے گا۔ اب وہ دروازہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دروازے کے اندر، اگر کمرے کے اندر جنت میں بیٹھا ہوگا تو اس دروازے کا باہر وہاں سے نظر آئے گا، اندر سے باہر کا حصہ نظر آئے گا، اور اگر باہر ہو تو باہر سے اندر کا دروازہ نظر آئے گا۔ یہ ایک جنت کی ایک سمجھ آیا، وہ آدمی وہیں پر جا کر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، یہ ادنا درجے کا جو جنتی جب جنت میں جائے گا اور وہاں پر یہ ایک قسم کا نور دیکھے گا، اچانک ایک نور دیکھے گا، اس نور کو دیکھ کر یہ سجدے میں گر پڑے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ میرے رب ہیں اور میرے رب نے اپنی تجلی ڈالی ہے اور اپنا دیدار کروانے لگے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے چہرہ اقدس کے سامنے سے وہ پردہ ہٹایا ہے، اس پردے کے ہٹانے کی وجہ سے اللہ کا نور میرے سامنے آیا تو وہ سجدے میں گر پڑے گا۔ ابھی سجدے میں ہی ہوگا تو اچانک سے ایک سامنے ایک مرد آئے گا، وہ اس سے کہے گا کہ کھڑے ہو جائیے حضور، حضور کھڑے ہو جائیے۔ وہ پوچھے گا آپ کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، یہ آپ کا بڑا محل ہے اور میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو وہ کہے گا میرا غلام اتنا خوبصورت، تو اللہ کا دیدار کیا ہوگا اور اس خود جنتی کا کیا ہو جانا، اس کا حسن کیا ہوگا، اللہ کا حسن کیا ہوگا اور اس خود جنتی کا حسن کیا ہوگا، جب اس کے غلام کا اتنا حسن ہے کہ وہ خود جنتی اس کے سامنے سجدے میں گر پڑا اس کو خدا سمجھ کے۔ تو بھائی جنت بڑی خوبصورت ہے، اور جنت یہ ادنا یہ اس جنتی کو ملے گی جس نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اگر ہم نیکی کے کام کریں تو پھر کیا کچھ ملے گا؟ تو ایک نیکی کا کام بتا دیتا ہوں، وہ لازمی کریں۔ تراویح سارے پڑھتے ہیں بھائی، کوئی چھوڑتا تو نہیں ہے، 5 پڑھ کے 6 پڑھ کے بھاگ تو نہیں جاتے، سارے پڑھتے ہیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی ملتی ہے، تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی ملتی ہے، اور جو 20 تراویح پڑھے گا اس کو 60,000 محل ملیں گے جنت میں، اس کو 60,000 محل ملیں گے۔ ہاں، یہاں ڈیفینس میں یا بحریہ ٹاؤن میں یا کسی اچھی سوسائٹی کینٹ میں نہیں ملیں گے، بلکہ کہاں ملیں گے؟ جنت میں ملیں گے۔ تو جنت کے لیے کام کریں گے بھائی انشاءاللہ۔
اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق